बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सनाज। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनसाइड न्यूजीलैंड। स्टेज अदाकारा नरगिस पिछले 2 माह से सोशल मीडिया पे और मेन स्ट्रीम मीडिया पे बहुत ज्यादा उनके हवाले से खबरें सामने आई। जब उनके शोहर माजिद बशीर की तरफ से उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया गया और फिर नरगिस के भाई की कॉल पे वहां पे पुलिस आई, मुकदमा दर्ज हुआ। और नरगिस के जो बच्चे हैं, चूंकि वो कैनेडियन नेशनल हैं और कनाडा में होते हैं, वहां से उनके बच्चों ने कॉल्स करके जो एम्बेसी है वहां पे ये सारी चीजें जो हैं इस पूरे मामले को उठाया कि उनकी वालदा को तशद्दुद का निशाना बनाया गया है, जो कि विजिट वीजा पे पाकिस्तान में मौजूद हैं। और इस बेस पे जब एम्बेसी इसमें इन्वॉल्व हुई तो फिर पंजाब हुकूमत और इसके साथ साथ प्रोसिक्यूशन पंजाब की तरफ से इस केस को मजबूत बनाने के लिए दफात भी शामिल की गई। माजिद बशीर की नौकरी जो है वो दाव पे लग चुकी थी, क्योंकि उसको सस्पेंड कर दिया गया था। माजिद बशीर जाहिरा पुलिस में वो काम करते हैं, इस वजह से उनको सारे मामलात का चूंकि पहले ही पता था। उन्होंने अपनी एक अबूरी जमानत भी इस हवाले से करवा ली कि वो गिरफ्तारी नहीं दी उन्होंने। और फिर उन्होंने जो नरगिस की बहन है दीदार, उसके मिन्नतें और तरले करने शुरू किए कि किसी तरीके से इस मामले को दबाया जाए, यानी कि ये केस जो है किसी तरीके से खत्म हो जाए। दूसरी तरफ नरगिस जो है और उनके भाई और बाकी जो इनके अहले खाना है, वो चाहते थे कि माजिद बशीर को इस दफा माफ नहीं किया जाएगा, क्योंकि माजिद बशीर पहले भी 5-6 दफा नरगिस को तशद्दुद का निशाना बना चुका था। और उनका कहना था कि अब चूंकि बात खुल ही गई है और मीडिया पे भी आ गई है, तो जो माजिद बशीर है इसे सबक सिखा के ही रहेंगे। लेकिन माजिद बशीर इसमें कामयाब हो गया, जो उसने चाल चली और जिस तरीके से उसने एक स्ट्रेटजी बनाई कि वो गिरफ्तार हुए बगैर ही नरगिस को किसी तरीके से कायल करेगा कि वो ये केस वापस ले, ताकि उसकी जॉब जो है वो किसी तरीके से बच सके। और इसके साथ साथ जो नरगिस है, उन्होंने अदालत के अंदर पेश होके एक बड़ा ही हैरान कुन स्टाम्प पेपर पे कुछ लिखी हुई तहरीरें वहां पे सामने रखी कि जज साहब जो हैं वो भी हक्का बक्का होके नरगिस की तरफ देखते रहे। तो ये आज की वीडियो में आपके सामने तमाम चीजें रखूंगी कि पुलिस डिपार्टमेंट के जो लोग हैं वो नरगिस के साथ हमेशा ही तशद्दुद भी करते आए हैं, लड़ाइयां झगड़े भी इनके चलते रहे हैं, गुंडे बदमाशों के साथ भी नरगिस की बहुत दोस्तियां रही। इस आबिद बॉक्सर जो जिन्होंने आज से कुछ साल पहले नरगिस को तशद्दुद का निशाना बनाया था, वो भी पुलिस के अंदर एक बड़ा खास मुकाम इनकाउंटर्स के हवाले से रखते हैं कि पुलिस मुकाबले उन्होंने जब उनकी जॉब के मामला चल रहे थे तो उन्होंने बहुत ज्यादा किए थे। उन्होंने भी नरगिस को तशद्दुद का निशाना बनाया, उनको गंजा कर दिया था, भवें मोड़ दिए थे, लेकिन फिर अगले ही दिन उसकी सुलह होगी थी। और यही कुछ माजिद बशीर वाले मामले में भी हुआ कि इतना कुछ होने के बाद, सारा मामला उठाने के बाद जो है नरगिस ने दी एंड सुलह क्यों की है। उनके बच्चे भी उनसे काफी ज्यादा नाराज हैं इस मामले पे क्योंकि उनके बच्चों ने कहा था कि इस दफा जो है वो सुलह नहीं करेंगी। अब ये असल मामला हुआ क्या है, सुलह क्यों हुई है, किस बेस पे हुई है, और इसमें जो बिलखुसूस आफ्ताब इकबाल एक एंकर हैं, उनकी जो साबका अहलिया है मरियम हुसैन, उनकी तरफ से नरगिस के साथ या उनकी वालदा की तरफ से क्या बातचीत की गई कि जिसकी वजह से ये सारा मामला अब रफा दफा कर दिया गया है। तो माजिद बशीर और इसके साथ साथ नरगिस ये दोनों ही सेशन कोर्ट में पेश हुए गुज़श्ता रोज। और वहां पे जब ये जज साहब के सामने गए तो इन्होंने वहां एक स्टाम्प पेपर जो है दोनों की तरफ से वो जमा करवाया गया। और जब जज साहब ने नरगिस से पूछा कि क्या वो वाकई ही सुलह करना चाहती हैं, तो नरगिस की तरफ से जो स्टाम्प पेपर थे उनके अंदर जो तहरीर दर्ज थी वो काफी हैरान कुन थी जो सामने आई है। और अगर नरगिस की मैं यहाँ पे बात करूं तो इन्होंने एक लंबा अरसा स्टेज पे राज किया है और 3 शादियां इन्होंने की। इसके अलावा इनके अफेयर्स भी काफी सारे रहे। और फिर आबिद बॉक्सर वाला ये जो मामला मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया, जो कि इनकाउंटर स्पेशलिस्ट के नाम से जाने जाते हैं पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर, उन्होंने भी इन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया और अगले ही दिन इनकी सुलह होगी और तब ये कनाडा चली गई थी और फिर इन्होंने शादी कर ली थी कनाडा जाके, जो कि इनके 2 बच्चे हैं। और फिर इन्होंने वहां 2 बच्चे होने के बावजूद डाइवोर्स ली और फिर इन्होंने
ماجد بشیر کے ساتھ آ کے کر لی۔ اب اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ دیدار جو ان کی بہن ہے نرگس کی، بیسکلی انہوں نے بڑا اہم رول پلے کیا ہے اس پورے معاملے میں، اور اس کے علاوہ جو ماجد بشیر کے دوست ہیں پولیس ڈپارٹمنٹ کے اندر، انہوں نے دیدار کے ساتھ مل کر اس معاملے کو کسی طریقے سے رفع دفع کروایا تاکہ ماجد بشیر کی جان ایک دفعہ خلاصی ہو جائے۔ چونکہ اس میں ایمبیسی انوالو تھی کینیڈین نیشنلٹی کی وجہ سے، نرگس جو ہے اس کا کیس بہت مضبوط تھا، اور پراسیکیوشن پنجاب کی طرف سے کیس کو مضبوط بنانے کے لیے اس میں دفعات بھی مزید شامل کی گئی تھی تاکہ یہ جو ماجد بشیر ہے یہ جلدی جیل سے باہر نہ نکل سکے، اور یہ جو اس نے ڈومیسٹک وائلنس کیا ہے اس کی وجہ سے اس کو عبرتناک سزا دی جائے۔ لیکن ظاہر ہے جو ماجد بشیر ہے اس نے اپنی جگہ پہ تگودو اس وقت سے ہی جاری رکھی جب سے یہ معاملہ چل رہے تھے، اور نرگس کا جب جھگڑا ہوا تھا اس کا مقدمہ جو ہے ڈیفینس بی میں درج کیا گیا تھا۔ ماجد بشیر نے اس کی جب عبوری ضمانت کروائی تھی تو اس کے بعد اس کو یہ پتا چل گیا تھا کہ چونکہ ایمبیسی انوالو ہے تو یہ معاملہ جو ہے یہ بہت گڑبڑ ہوگا، اور میرے سارے معاملات بالکل جو میری جاب ہے وہ داؤ پہ لگ جائے گی، جس کی وجہ سے انہوں نے یہ صلح کے لیے جو کوششیں تیز کی، اور اس کے بعد جو ان کی طرف سے ڈاکومنٹ سائن کیے گئے ہیں اس کے اندر یہ چیز سامنے آئی ہے۔ نرگس نے ڈیمانڈ رکھی ہے کہ جو ماجد بشیر ہے وہ نرگس کے ساتھ نہ تو ملاقات کرے گا 3 سال کے لیے، نہ ان کا کوئی ٹیلی فونکلی رابطہ ہوگا، جس گھر میں نرگس رہتی ہے وہاں پہ ماجد بشیر نہیں آئے گا۔ اگر ان کا باہر کہیں ٹکراؤ ہو جاتا ہے کسی ایونٹ میں کسی جگہ پہ آتے جاتے، ماجد بشیر تب بھی نرگس کے ساتھ کوئی بات نہیں کرے گا اور نہ ہی نرگس کرے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ اس میں ایک چیز اور بھی مینشن کی گئی ہے کہ 3 سال تک یہ معاملہ جو ہے یہ اسی طرح رہے گا، اور اگر اس دوران ماجد بشیر نے نرگس کو کسی جگہ پہ بلایا یا کوئی ٹیلی فونکلی رابطہ کرنے کی کوشش کی یا وہ گھر آیا تو نرگس کا یہ کہنا ہے کہ وہ پھر ڈائیورس لے لیں گی۔ تو اس وقت یعنی پہلے یہ چیزیں سامنے آ رہی تھی کہ نرگس جو ہے وہ خلا کی طرف جا رہی ہیں، اور ماجد بشیر جو ہے ان کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے جو انہوں نے ڈومیسٹک وائلنس کیا اس کیس کے اندر جو ہے وہ اقدام قتل کی دفعات بھی شامل کی گئی تھی تاکہ کیس زیادہ سے زیادہ مضبوط بن سکے۔ لیکن اب چونکہ ان کی صلح ہوگی، دونوں کی طرف سے اسٹامپ پیپر جمع کروا دیے گئے ہیں، اور جب یہ اسٹامپ پیپر جج صاحب کے سامنے رکھے گئے اور وکلا کی طرف سے بتایا گیا کہ یہ شرائط ہیں، تو جج صاحب جو ہیں بہت ہی حیران کن طریقے سے نرگس کی طرف دیکھتے رہے، اور نرگس کا بھی یہی کہنا تھا، جج صاحب جب اسے تعجب سے دیکھ رہے تھے کہ وہ یہ 3 سال کے لیے ان سے جو ہے مکمل علیحدگی کر رہی ہیں اور اسی بیس پہ صلح ہو رہی ہے، اور 3 سال بعد وہ ان سے جو ہے وہ ڈائیورس والا معاملہ جو ہے وہ کر لیں گی۔ یہ کہا جا رہا ہے یعنی ان کی یہ صلح جو ہے اب یہ ہوئی کیوں ہے؟ کیونکہ جو ماجد بشیر ہے، دیدار جو نرگس کی بہن ہے، ان کے گھر ان کا بہت آنا جانا ہے، اور ان کو اس معاملے میں انوالو کیا گیا تھا کہ وہ نرگس کو سمجھائیں۔ وہ کئی دفعہ نرگس سے ملاقات بھی اس حوالے سے کر چکی تھی، اپنے گھر بھی بلا چکی تھی کہ اس معاملے کو وائنڈ اپ کر دیا جائے، اگر نہیں بھی تعلق رکھنا، یعنی شادی والا معاملہ تو ان کا خراب ہو چکا ہے، تو اگر اس معاملے کو آگے نہیں چلانا تو ان کا یہ کہنا تھا کہ آپ اس کو ایک دفعہ معاف کر دیں، اور ایک دفعہ ماجد بشیر کا کہنا تھا کہ مجھے موقع دیا جائے، جس پہ کہ نرگس نہیں مانی کہ موقع دیا جائے، یعنی کہ اکٹھے رہا جائے یا کہ دوبارہ سے ایک ہی گھر میں ہم دونوں اکٹھے مل کے رہیں۔ وہ والا معاملہ ان میں سے ختم کر دیا گیا ہے، اور یہ 3 سال کے لیے اب ایک دوسرے کے سامنے نہیں آئیں گے، اور باقی رہ گی بات جو ان کے پراپرٹی کے معاملہ چل رہے تھے، کیونکہ ایک ان کا کروڑوں روپے کا فارم ہاؤس ہے، نرگس نے اسی طرح ایک اور جو پلاٹ ہے کافی بڑا خرید رکھا ہے، جس کی وجہ سے مین ان کا جھگڑا شروع ہوا تھا کہ اس پلاٹ میں سے کچھ رقبہ جو ہے وہ ماجد بشیر نے پہلے سے ہی سیل کر دیا نرگس سے پوچھے بغیر، اور اس کی وجہ بتائی جاتی تھی آفتاب اقبال کی جو سابقہ اہلیہ ہیں مریم حسین، وہ کہ ان کی وجہ سے یا ان سے شادی کرنے کے لیے تمام جو یہ تشدد کیا گیا اور جو بھی حالات پیدا کیے گئے ماجد بشیر کی طرف سے وہ مریم حسین کی طرف سے کیے گئے تھے۔ تو اب مریم حسین اور ماجد بشیر کچھ عرصہ پہلے انہوں نے ایک انٹرویو ایک یوٹیوب چینل پہ دیا، انہوں نے کہا کہ ہم تو دونوں بہن بھائی ہیں، وہ دونوں بہن بھائی بن گئے، اور انہوں نے کہا کہ ہم
جو مریم حسین تھی کہ میں حلف اٹھانے کو بھی تیار ہوں کہ میں اس کی بہن ہوں اور یہ میرا بھائی ہے، یعنی ماجد بشیر جو نرگس کا شوہر ہے جس کی وجہ سے جھگڑا ہوا۔ اب نرگس جو ہے وہ بھی ظاہر ہے اس نے کچھ دیکھا تھا تو تب ہی اس نے مریم حسین پہ ایلیگیشن لگایا تھا۔ نرگس کا یہ کہنا تھا کہ ان کے پاس ویڈیو ہیں جو کہ ثبوت کے طور پہ ہیں اور میں وہ ویڈیو جو ہیں وہ سوشل میڈیا پہ وائرل کر دوں گی، جس کی وجہ سے ماجد بشیر نے کسی طرح اس معاملے کو طریقے سے وائنڈ اپ کیا کہ کہیں نرگس وہ ویڈیو جو ہے وہ کہیں لیک نہ کر دے، اور اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ ہم تو آپس میں بہن بھائی ہیں، اور اس معاملے کو اس طریقے سے وائنڈ اپ کر دیا گیا کہ سیشن کورٹ کے اندر جو ہے اس کے دونوں نے گزشتہ روز وہاں پہ پہنچے ہیں اور انہوں نے اپنے سٹامپ پیپر جمع کروائے اور وہاں پہ اب صلح کر لی ہے۔ معاملہ یہ رفع دفع ہو گیا، کیس خارج ہو گیا ہے جو نرگس کی طرف سے کروایا گیا تھا۔ ماجد بشیر کے حوالے سے جو نرگس کے بچے ہیں انہیں بڑے تحفظات ہیں اور وہ اپنی ماں سے اب ناراض ہیں کہ ان کی ماں نے یہ صلح کیوں کی ہے، اور جو ان کا بالخصوص بیٹا ہے وہ نرگس سے کافی زیادہ ناراض ہے۔ اسی طرح جو نرگس کا بڑا بھائی ہے جن کی کال کے اوپر پولیس آئی تھی تو وہ بھی نرگس سے خفا ہیں کہ انہوں نے یہ صلح کیوں کی ہے، لیکن نرگس جو ہے شاید ماجد بشیر کے حوالے سے ابھی بھی کہیں نہ کہیں نرم گوشہ رکھتی ہیں، جس وجہ سے انہوں نے انہیں سزا سے بھی بچایا، ان کی جاب بھی بچائی ہے اور ان سے اب آلموسٹ انہوں نے علیحدگی کر لی ہے۔ مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریے، لائک کریے، بیل آئیکن کو پریس کریے تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہے۔